علیکم، میں امداد سمرو۔ میدان اب لگے گا پنجاب میں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور وہ صوبہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت کس کی ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ میدان میں اتر چکی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کل گوجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے، جلسہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر وار جاری ہیں۔ انہوں نے کل بھی نواز شریف پر حملے کیے اور نواز شریف صاحب بلاول بھٹو کی باتوں کو اگنور کر کے کسی اور طرف چلے ہوئے ہیں، کسی اور کو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نشانہ بنائے ہوئے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب اپنے مطالبات کسی اور کی طرف رکھے ہوئے ہیں، پاکستان میں جو مداخلت کرتے رہتے ہیں ان کا حساب کتاب لینے کی۔ اور دوسرا معاملہ بھٹو ریفرنس، انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہے پاکستان کا، پاکستان کی سیاست کا۔ پاکستان میں آج جو مداخلت ہے فوج کی اداروں کی سیاست میں، وہ آغاز سمجھے کہ اس میں سب سے بڑی جو مداخلت تھی وہ بھٹو شہید کی حکومت ختم کرنا اور پھر ان کو پھانسی چڑھانا۔ تو وہ معاملہ بھی عدالت میں پرسوں وہ عدالت میں لگے گا، لیکن فیصلہ جو اس میں اس حوالے سے ہوا ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ خود جائیں گے سپریم کورٹ کی کارروائی دیکھیں گے۔ کارروائی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لائیو بھی نشر ہو سکتی ہے، اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں سیاسی معاملے پر آتا ہوں نا، سیاسی معاملہ ان دنوں بہت گرم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ باتیں کر رہے ہیں جو کہ بطور سیاستدان، بطور مخالف یا بطور وزیر اعظم کے ایک امیدوار کے الیکشن میں ایک امیدوار بلاول بھٹو زرداری ہیں اور دوسرے میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ابھی بھی چھوٹے موٹے اگر مگر لگے ہوئے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب بری نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا۔ اگر نواز شریف صاحب کیونکہ پرسوں پھر نواز شریف صاحب کی اپنا العزیزیہ ریفرنس میں ان کی جو اپیل ہے اس کی سماعت بھی ہے، اور پھر الیکشن شیڈیول بھی 14 تاریخ تک جاری ہو جائے گا۔ تو اگر نواز شریف صاحب بری نہیں ہوتے، اگر نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ لٹک جاتا ہے تو پھر وہ وزیر اعظم کے امیدوار کیسے ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو اب تک ایک کلیئر واضح جو امیدوار ہوتے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور ویسے بھی، تو وہ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ تو لہٰذا سیاست میں اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنا، اپنے مخالفین کی جو کارکردگی ہے یا مخالفین کا جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر بات کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن کچھ چیزیں جو بلاول بھٹو زرداری کو نہیں کہنی چاہیے میری نظر میں، وہ ذرا بلاول بھٹو نا وہ آج کل وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نواز شریف صاحب چوتھی بار آ کر ان سے لڑیں گے جو ان کو لا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے لانے کا الزام تو میاں نواز شریف صاحب پر لگتا رہتا ہے۔ آئی جے آئی سے بڑی پاکستان کی سیاست میں مداخلت شاید کوئی تھی۔ پہلے تو بھٹو شہید کو شہید کیا گیا، پھانسی چڑھایا گیا، اور اس کے بعد 11 سال کا مارشل لا، اور 11 سال کے مارشل لا میں پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا تو کیا کیا گیا کہ آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنا دی، اور آئی جے آئی نے الیکشن ہارا 88 کا، تو 2 سال کے اندر اندر محترمہ شہید کی حکومت ختم کر دی گئی، اور پھر 90 کا انتخاب ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب انتخابات جتوا کر وزیر اعظم بنائے گئے۔ تو ایک تاریخ ہے، ایک ہماری اس میں سلیکشن جو ہے نا، عمران خان کوئی پہلی سلیکشن نہیں تھے، ایک تاریخ ہے ہماری۔ تو بہرحال تو وہ سلیکشن کی حد تک جو بات بلاول بھٹو زرداری نے کل بھی لوئر دیر میں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ دوبارہ چوتھی بار نواز شریف صاحب سلیکشن چاہتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی ایک بار کم از کم الیکشن لڑ کر آئیں، لیکن اگر وہ سلیکشن کے ذریعے آئیں گے تو پھر ہمیں قبول نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، اپنی جو بات وہ کرتے ہوتے ہیں اکثر، کہ لوگوں کو کہ جی ہمیں ووٹ دیں، ہمیں جتوائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے ووٹ کے ذریعے کسی اور کو لائیں گے تو بھی ہمارے سر آنکھوں پر۔ یہ ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک، لیکن جو دوسری چیز بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جس پر میں اعتراض تو کر سکتا ہوں، تنقید تو کر سکتا ہوں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے، حق تو سب کو ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جب لایا گیا وہ اپنے لاڑنے والوں کے ساتھ لڑے، اب بھی ان پر کرم کیا جا رہا ہے، اب بھی ان کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اب بھی یعنی چوتھی بار بھی آئیں گے تو وہ لڑیں گے اپنے لانے والوں سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی 90 میں میاں صاحب آئے، آپ نے کیا کیا، آپ کی کارکردگی کیا ہے ملک کے لیے، یہ سوال بطور مخالف سیاستدان بلاول بھٹو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سوال کہ جی 1997 میں آپ آئے، بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے، آپ نے کیا کیا، آپ نے ملک کی خدمت نہیں کی، آپ نے وہ کہہ سکتے ہیں۔
2013 میں آپ آئے RTS بٹھا کر، آپ اپنا آر او الیکشن کہا تھا نا پیپلز پارٹی نے، آپ اس کے ذریعے آئے، آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بات لڑنے والی ہے، محاذ آرائی والی ہے، وہ الٹ ہے۔ نواز شریف صاحب ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، ایون میر ظفر اللہ جمالی، ایون محمد خان جنیجو، یہ لڑے نہیں تھے۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اختیار ہمارا ہے۔ تو لڑتے وہ ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کا ہمارا سویلین سپریمیسی کھوئی ہوئی ہے، جنہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو ٹکے ٹوکری کیا ہوا ہے، جو ہمارے یہاں الیکشن جھرلو کرتے ہیں، چاہتے ہیں، جو ہمارے یہاں سلیکشن چاہتے ہیں۔ وہ جب ایون ان کے سلیکٹڈ، جب ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یار آئین اور قانون میں وزیر اعظم ہوں، میں باس ہوں، میری بات مانو، وہ بات نہیں مانتے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کم از کم، یہ بات اس حد تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی غلط ہے کہ نواز شریف صاحب لڑیں گے۔ دیکھیں، میرے پاس ایک آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بہت زیادہ کمپرومائز کیے، بہت زیادہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کمپرومائز کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے آئینی اصلاحات کرنی تھی، کیونکہ میں نے 73 کا آئین بحال کرنا تھا، میرے پاس لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں تھا۔ میں لوگوں کے ساتھ سے لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ ہم آ کر محاذ آرائی کریں، لہٰذا میں نے یہ سمجھا کہ نیواں نیواں ہو کے نہ اپنا کام کرو۔ آصف زرداری صاحب نیواں نیواں ہو کے کام کر رہے تھے، اس کے باوجود سازشیں ہوئیں، اس کے باوجود میمو گیٹ آیا، اس کے باوجود اپنا یوسف رضا گیلانی کو ایک عدالتی مارشل لاء کے ذریعے ہٹایا گیا۔ عدالتی مارشل لاء ہی تھا نا، افتخار چودھری نے کیا کیا تھا؟ تو آصف زرداری صاحب نہیں لڑ رہے تھے، اس کے باوجود ان سے محاذ آرائی کی گئی، روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر ان کی حکومت ختم کرنے کی، بلکہ یہاں تک کہ باہر بیٹھے ہوئے شاہین صاحب کہتے تھے کہ جی آصف زرداری کی ایمبولینس نکلے گی ایوان صدر سے۔ تو یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو بطور ینگ پولیٹیشین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سیاست اور سیاستدانوں کو اور کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے حوالے سے جتنی کلیئر پیپلز پارٹی ہے اتنی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ جو بات ہے، نواز شریف صاحب کا کردار پارلیمنٹری سپریمیسی کے حوالے سے کوئی اچھا نہیں رہا ماضی میں، لیکن یہ والی بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات ذرا حقائق کے برعکس ہے۔ کرگل وہ کر رہے تھے نا، سازشیں تو وہ کر رہے تھے، مطلب واجپئی آتا ہے اور کرگل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ سیاست کو نہیں ہوتا، جس کا فائدہ سیاست کو اور سیاسی قوتوں کو کمزور اور بدنام کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ مدعا۔ اب نواز شریف صاحب، کیونکہ بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کو مسلسل اپنا آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں، تو مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بلاول بھٹو کو جواب دے رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوسری طرف چل رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے پرسوں بھی ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کیا تھا، تو اس میں انہوں نے جو باتیں کی تھیں، انہوں نے حساب کتاب کی بات کی تھی، انہوں نے جو سازشیں کرنے والوں کا حساب، ان کو کٹڑے میں لانے کی بات کی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ دو ٹوک نہیں ہیں باتوں میں، ابھی بھی وہ کمپرومائزڈ لگ رہے ہیں اپنے لب و لہجے میں۔ اور ظاہر ہے ہمارے سیاستدانوں کے پاس جتنی پاکستان کی سیاست میں جکڑ بند ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں ہمارے سیاستدانوں کے پاس کھل کے کھیلنے کا میدان کم ہوتا ہے، اور کھل کے کھیلتے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دانائی اور حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ اسپیس واپس لے، کچھ اسپیس تھوڑی سی واپس لے۔ نواز شریف صاحب یقیناً اکیلے بیٹھتے ہوں گے تو 2013 سے 2018 کی ان کی حکومت کے دوران انہوں نے جو سویلین اسپیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اسپیس سرنڈر کی تھی، وہ اس پر پچھتاتے ضرور ہوں گے، کیونکہ 2008 سے 2013 تک کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نو ڈاؤٹ اس میں بہت سے معاملات پر مسلم لیگ نون کا ساتھ جو ہے ان کو میسر تھا، تو انہوں نے سویلین اسپیس بڑھائی تھی، پارلیمنٹ کی اسپیس بڑھائی تھی اس حکومت نے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے 2013 سے 2018 تک کی حکومت میں پریشرز میں آ کے سازشوں کا شکار ہو کر، یا ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے سویلین اسپیس وتھڈرا کی تھی بہت زیادہ، اور پھر عالم یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا۔
2013 سے پہلے نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو عدالت کے ذریعے نااہل کروایا تھا، تو ایک ریکارڈ اس کا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب اب کرگل تک چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کرگل کس نے کیا، اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 میں مجھے کیوں نکالا، 93 میں مجھے کیوں نکالا، 99 میں مارشل لا کیوں لگایا، پھر 2013 کے بعد حکومت آتی ہے تو پھر سازشیں کس نے کی۔ لہذا نواز شریف صاحب جو ہے وہ آہستہ 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 وہ اپنا موقف جس پر وہ خاموش تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا موقف تھا، وہ اس پر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے، اور پنجاب میں اب ان کی ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل گجرات جلال پور جٹا میں ایک اچھا پاور شو کیا، اچھا ان کا یوتھ کنونشن تھا، اس میں ان کا خطاب تھا، مریم نواز صاحبہ کے خطاب میں ظاہر ہے وہ ان کا جو اپنا اسٹائل ہے خطاب کرنے کا، اس میں وہی تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں پورا کا پورا خطاب اس پر تھا، اور نواز شریف صاحب کے ان کی نظر میں جو کارنامے ہیں پورا کا پورا خطاب اس میں تھا۔ تو اب بلاول بھٹو کل یعنی 11 کو گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ کے پی کے میں وہ اپنا 7-8 جلد سے کم ورکرز کنونشن کر چکے ہوئے ہیں۔ سندھ میں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو شاید اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سندھ ویسے بھی وہ ان کے پاس ہے۔ بلوچستان میں ایک بہت بڑا جلسہ 30 نومبر کو بلاول بھٹو کر کے آ گئے۔ اب اصل میدان ہے پنجاب کا، جہاں پر پیپلز پارٹی کو صحیح معنی میں آٹے دال کا بھاؤ جس کو کہتے ہیں نا سیاست میں، وہ معلوم پڑ جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ محنت پنجاب میں کرنی پڑنی ہے۔ پنجاب میں اسپیس بھی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے ووٹر کو اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، جو ان کے اوپر اسکینڈلائز جس طرح کیا گیا، جو سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے، اس کا کاؤنٹر کر کے اور پھر فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ نئی نسل کو کیا دینا چاہتی ہے۔ وہ ووٹر جو اینٹی نواز ووٹر ہے، وہ ووٹر جو عمران خان کے ساتھ چلا گیا تھا، اس کو پیپلز پارٹی اپنی طرف کیسے کھینچتی ہے۔ تو گجرانوالہ کے جلسے میں ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا لب و لہجہ، بلاول بھٹو زرداری کی باتیں کوئٹہ کے جلسے اور کے پی کے ورکرز کنونشن اور جلسوں سے ڈیفرنٹ ہو۔ تو پنجاب میں اصل اب محاذ لگنے جا رہا ہے، پنجاب جو حکومت بناتا ہے۔ مریم نواز بھی نکل پڑی ہوئی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی جلسے پلان کیے جا رہے ہیں، کچھ جلسے وہ خود کریں گے، زیادہ تر جلسوں میں مریم نواز صاحبہ جائیں گی، کیونکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کی کراؤڈ پلر نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز صاحبہ ہیں، تو وہ کریں گے، جلسوں میں ہوں گی۔ حمزہ شہباز بھی کریں گے، شہباز شریف بھی کریں گے، لیکن اب وہ جو پنجاب میں، کیونکہ الیکشن ملتوی کروانے کے متعلق جتنی باتیں جو چیزیں تھیں نا، وہ ساری کی ساری وہ ہو گئی ادھر ادھر۔ اچھا، اب پنجاب میں لگے گا میدان۔ اس میدان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک میدان لگنے جا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بھٹو شہید کا ریفرنس لگے گا 12 دسمبر کو یعنی منگل کو، اور اس کے ایک دن چھوڑ کے 14 دسمبر کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اپیل وہ لگے گی، جس میں عدلیہ کو ISI کے ذریعے مینیج کرنے کا انہوں نے الزام لگایا اور ایفیڈیوٹ جمع کروائی ہے، اور ان کو برطرف کیا گیا تھا، تو اپنی بحالی کے لیے انہوں نے وہ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔ بھٹو ریفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود سپریم کورٹ جائیں گے 12 کو منگل کو، اور سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو سفارشات پیش کرے گی 2 جج صاحبان کی پر مبنی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب۔ یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو بھٹو ریفرنس کی سماعت ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، اوپن کورٹ سے مراد کہ لائیو اس کی کوریج ہونی چاہیے، یا اوپن کورٹ ہو یعنی اس کی کیمرے شیمرے لگانے کی اور لائیو کوریج کی اجازت نہ ہو۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی لائیو کوریج ہوئی تھی، اس کے علاوہ 1-2 اور سماعتیں تھیں، 1-2 اور پٹیشنز تھیں، ان کی لائیو کوریج ہوئی تھی۔ بھٹو کیس پاکستان میں اور جو شوکت عزیز صدیقی کا کیس کرنٹ یعنی پچھلے 8-10 سال کے حوالے سے وہ اہم ہے، اور بھٹو کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے، جس میں جج اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر، ان کے دباؤ میں آ کر ملک کے سب سے مقبول لیڈر، بھٹو جتنی مقبولیت ابھی تک کسی کو نہیں ملی، مقبول ترین لیڈر کو ہم نے تختہ دار پر چڑھایا۔ وہ لیڈر جس نے آئین دیا تھا، وہ لیڈر جس نے پاکستان، یہ والا پاکستان جو ہے وہ بنایا تھا، اس پاکستان کو آئین دیا، قانون دیا، ادارے دیے، اس لیڈر کو جو ہے وہ عدالتی اس لیڈر کا قتل ہوا۔
تو جب وہ باتیں ہوں گی، جب وہ مقدمہ کھلے گا، جب آرگومنٹ ہوگا، اور جب جج صاحبان کے ریمارکس آئیں گے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی، بہت بڑا غلط فیصلہ تھا ہماری عدلیہ کا، تو ججوں کے جب ریمارکس آئیں گے تو بہت بڑے طوفان کھڑے ہوں گے سیاسی ماحول میں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو الیکشن میں ظاہر اس کیس کے کھلنے کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور مسلم لیگ نون کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپیل چلنے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ سیاسی قوتیں کتنا ایک عدالتوں کا ساتھ دیتی ہیں، اور فوج کی اور جو آمریتوں کی مداخلتیں ہیں ان کے خلاف کتنا کھڑی ہو کر عدالت میں جو ہے اپنا موقف رکھتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔